بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب کو سلام۔ سب سے پہلے اس علاقہ خاص طور جالہ کی جو ایکشن کمیٹی ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ایک تاثر جو یہاں پہ ایک دیا گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی حق سچ کی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی حقوق پہ بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایکشن کمیٹی کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ آج کا یہ اتنا بڑا اجتماع کرتے ہوئے اور اس اتنی دیر تک جو اجتماع چل رہا ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ یہاں پہ باغیرت، باغیور اور اپنی حق پہ بات کرنے والے لوگ موجود ہیں جو اس وقت پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ایک دفعہ پھر پوری ایکشن کمیٹی جالہ اور اس سے ملکہ جتنے علاقہ جات ہیں وہ تمام اس مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ بارش شدید لگے گی۔ میں کوشش کروں گا وہ باتیں ریپیٹ نہ کروں جو اس سے پہلے ہوگی، ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے بات کرنی ہے۔ کیونکہ آج کا یہ جو اجتماع ہے یہ ہمارے جو ایک بڑے درینہ اور پیارے ساتھی، ایک مضبوط ذہن اور مضبوط خیالات رکھنے والا ہمارا بھائی راجہ غلام مجتبیٰ کے علاقے میں ہو رہا ہے، تو ہمیں انہی کے حوالے سے زیادہ بات کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کی توقعات بھی یہی ہیں، کیونکہ کئی دنوں سے وہ پابند سلاسل ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو جب میں مجتبیٰ صاحب کی بات کروں گا تو میں اتنی سی بات یہ کہوں گا کہ وہ انتہائی سمجھدار اور ذمہ دار انسان ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایکٹ ہوا، اس کے اوپر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی حسب سابق جو اس کی روایت تھی کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے اس ریاست کو مانا، ریاست کے قانون کو مانا، ریاست کے اداروں کو مانا، لیکن معذرت کے ساتھ جو یہاں پہ اس وقت جوڈیشری کی صورتحال ہے، جو ہمارے ججز کی صورتحال ہے، جو انصاف فراہم کرنے والوں کی صورتحال ہے، ہماری پولیس کی جو صورتحال ہے، ہمارے انتظامی اداروں کی جو صورتحال ہے، یہ میں نے نام فردن اس لیے کہ ہم نے ان تمام اداروں کو، تمام بیوروکریٹس کو، تمام ملازمین کو ٹائم دیا، مارجن دیا کہ ہم قانون کو مانگتے ہیں، آپ اپنی بات کر کے دیکھ لیں۔ لیکن آج اور کل میں جو چینجنگ آ رہی ہے کہ ایک اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا جج وہ یہ کہتا ہے اتنے دنوں کی تاریخیں بھگتانے کے بعد، کبھی ان کی بیماری آڑے آ جاتی ہے، کبھی ان کی چھٹی آڑے آ جاتی ہے، کبھی سرکاری پراسیکیوٹر بحث کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کبھی ٹائم مانگا جاتا ہے۔ یہ وہ سیاسی قانونی ٹیکٹس ہیں جو راجہ غلام مجتبیٰ کے کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کیے۔ ہم نے مانا چلو ٹھیک ہے یہ قانونی ٹیکٹس ہیں، کیونکہ یہ تمام ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوانی کیسز میں، فوجداری کیسز میں آئے روز یہ چیزیں دھوکے، یہ بہانے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ جج جو اتنے دنوں سے یہ کیس سن رہا ہے اور آخر میں وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ میری جوریڈکشن میں نہیں ہے، کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ کیس سننا۔ یہ بہت شرم کا مقام ہے کہ وہ جج کیا وہ نالائق ہے یا وہ جان بوجھ کے اعلی کار بنتے ہوئے اتنے دن ضائع کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اب ہمارا جو ذہن ہے وہ اس عدلیہ پہ عدم اعتماد کی طرف جا رہا ہے، ان پولیس کے ملازمین کی طرف، ان انتظامی ملازمین کی طرف عدم اعتماد کی طرف جا رہا ہے کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آپ پہ اعتماد کیا، ریاست پہ اعتماد کیا، ریاستی اداروں پہ اعتماد کیا، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کا وہ گندا اور گناونا چہرہ چند دنوں سے کے بعد سامنے آ گیا۔ وہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ بے اختیارے لوگ ہیں، یہ حکمران بے اختیارے ہیں، یہ بیوروکریٹ بے اختیارے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اپنا کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتے، ان کی آقا کوئی اور ہے جو آج تک 70 سالوں سے اس کشمیر کا اور ان حکمرانوں کا فیصلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم کلیئر یہ بات بتانا چاہتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہمارا کسی ادارے سے،
کسی ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا اس ریاستی نظام کے ساتھ ہے, ان حکمرانوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی شوق ہوا ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا تو وہ آئے, اوپن آئے. چوروں کی طرح یہ 2 نمبریاں مت کرو, اوپن آؤ. ہمت ہے اوپن آ کے مقابلہ کرو, اوپن آ کے بتاؤ کام غلط ہے کام صحیح ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم غلط ہیں یا تم غلط ہو. تمہارا جو کام ہے تم اپنا کام کرو. ہمارا جھگڑا ریاست کے ساتھ ہے, ریاستی نظام کے ساتھ ہے. ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اسی سے ہم اپنے مطالبات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تمہارا کوئی لینا دینا نہیں بنتا اس ریاست کے معاملات میں مداخلت کرنے کا. ہم بار بار یہ بات سمجھا رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے بارہا یہ کہا کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے یہ غیر سیاسی ہے. تو وزیر اعظم صاحب آپ تنزیہ کہتے ہیں کہ یار یہ شوکت نواز میر کیا یہ غیر سیاسی کی بات کرتا ہے. میں ابھی بھی یہ بات کرتا ہوں کہ وہ گندی سیاست, میری مراد وہ مفادات کی جماعتی سیاست جو 70 سالوں سے کشمیر کے نام پہ آپ لوگ کر رہے ہیں, جماعت سیاست نظریہ کھیل رہے ہیں. ہم اس گندی سیاست کی بات کرتے ہیں. ہاں, اپنے حقوق لینے کی خاطر ہم جو کر رہے ہیں کہ ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں ایک سٹیپ پیچھے ہوتے ہیں, یہ جو سیاست ہے یہ ہمیں قبول ہے. یہ سیاست ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے کیونکہ یہ عام آدمی کے حقوق کی سیاست ہے اور یہ جائز سیاست ہے, اچھی سیاست ہے اور یہ سیاست ہم ضرور کریں گے. تمہاری گندی سیاست جو تم صرف اپنے پیٹ کی خاطر اپنی نسلوں کی خاطر کر رہے ہو یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ جواب ہے وزیر اعظم صاحب آپ کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اور یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ پنڈال میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں, یہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں, مختلف علاقوں کے لوگ ہیں, مختلف مسالک کے لوگ ہیں. لیکن یہ کیوں کھڑے ہیں کہ یہ آپ جیسی گندی سیاست گندے نظریات کے اوپر نہیں چل رہے. یہ نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں, حق سچ کے لیے سچے اور کلیئر جو نظریات ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں. میری مراد جموں و کشمیر کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو لے کے چل رہے ہیں. کرتے ہوئے جو فیصلہ اس کے بعد ہمارا ہونا ہے, کیونکہ میں ایک ممبر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, باقی لوگوں نے بھی کی ہے, ہمارا راجہ غلام مجتبیٰ کا جو فیصلہ کل یا پرسوں آنے والا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے ابھی بھی ٹائم دیا ہے. اگر وہ فیصلہ کچھ بھی آئے گا ہمیں وہ بہتر لگا کیونکہ ہم نے دیکھ لیا بات. میں تو عدم اعتماد کی بات کروں, یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا یہ میری ذات کا ہے, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے. کہ جو میں نے قانونی معاملات دیکھے ہیں, جتنا میں قانون ضابطے کو اور عدالتی اس نظام کو سمجھتا ہوں, اس عدالتی پریکٹس کو سمجھتا ہوں, میں اس پہ عدم اعتماد کرتا ہوں. یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے, ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے. ایکشن کمیٹی اپنا فیصلہ فوری طور پہ اپنا اجلاس بلا کے فوری طور پہ اس پہ اپنا وہ فیصلہ کرے گی. جو پوری ریاست کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کا فیصلہ ہوگا, وہ پوری آزاد کشمیر کے تمام 10 اضلاع کا فیصلہ ہوگا, پوری قوم کا فیصلہ ہوگا. میں کیونکہ خاص طور پہ میرا یہاں پہ ایک اللہ لوگ سائیں مدثر ہے, جب بھی میں یہاں کہیں آتا ہوں مجھے ملتا ہے, میں اسپیشلی سائیں مدثر یہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس کا شکریہ ادا کر یہ خیال رکھتا ہے, مجھے ملتا ہے. اور اگر ایسے لوگ, میرا یہ ایمان ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی اس کو بلاتا نہیں ہے, اگر ایسے لوگ اس کمیٹی میں موجود ہیں نا, آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ایسے لوگ اللہ والے موجود ہیں سیکشن کمیٹی کے اندر. انہی لوگوں کی دعاؤں سے, انہی لوگوں کی حرکتوں سے یہ لوگ اکٹھے ہیں. انہی کے سلے ہم انشاءاللہ پہلے بھی کامیابی حاصل کی ہے, انہی لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اس غریب کی دعا کی وجہ سے جو آج سے 2.25 سال پہلے اپنے بچے کی فیس دینے پہ مجبور تھا, بجلی کا بل دینے پہ مجبور تھا, ایک وقت کا چولہا جلانے پہ مجبور تھا. ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے جموں کشمیر کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پہلے بھی کامیابی حاصل کی, اب بھی کامیابی حاصل کرے گی اور آگے بھی کامیابیاں حاصل کرتی رہے گی. 13 مئی کو یوم شہدائے تحریک منایا جا رہا ہے مظفر آباد کے اندر, کیونکہ 3 وہ جانیں, 3 وہ شہداء ہیں جن کے خون کے وسیلے میں آج پوری ریاست ایک سکھ کا سانس لے رہی ہے. تمام لوگ اس وقت ایک آسان زندگی گزار رہے ہیں. لہذا آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ 13 مئی کو یوم شہدائے اس تحریک مظفر آباد کے اندر منایا جا رہا ہے. پہلا سالانہ ہم ان کا ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. تمام لوگوں کو مظفر آباد کے اندر 13 مئی کی میں دعوت دینے کے لیے یہاں اسٹیج سے اناؤنس کر رہا ہوں. تمام لوگ جو ہے وہ 13 مئی کو مظفر آباد میں شامل ہوں. دوسری بات,
25 तारीख को मलोट के मुकाम पे एक इज्तिमा हो रहा है, जिसमें हम भी शामिल होंगे, तमाम एक्शन कमेटी के मेंबरान भी शामिल होंगे। लिहाजा ने इलाका जो भी मलोट, उसे मुलिका, दीरकोट, जितने लोग करीब के हैं, खास तौर पे पुंछ डिवीजन के जो लोग हैं, बाग के लोग हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि उसके अंदर भरपूर शिरकत करते हुए ये साबित करें कि कश्मीरी लोग इकट्ठे हैं और अपने हकूक की खातिर जहां कहीं उनको बुलाया जाएगा वो तमाम लोग वहां पे इकट्ठे होंगे। मैं बात खत्म करते हुए कि तमाम लोग जुड़े रहेंगे अपने हकूक की खातिर, और खास तौर पे जिन लोगों ने आज हलफ यहाँ पे लिया उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन अदारों को, उन हुक्मरानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया। अब भी अंडर एस्टिमेट अगर करोगे, ये देख लो कि इस दफा जो तुम्हारा सलूक होगा वो कभी भी तुम्हें जो है वो भूलेगा नहीं। ग्राउंड सतह पे, हम रूट सतह पे, वार्ड सतह पे लोगों को जोड़ चुके हैं, और अब जो काल होगी वो काल तुम्हें बताएगी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग किस तरीके से बाहर निकलते हैं और किस तरीके से अपने हकूक हासिल करते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक दफा फिर जहां लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वस्सलाम।